اتفاق ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زندگی غزوہ، جسے غزوہ تبوک کہتے، غزوہ تبوک یہ بھی رجب شریف ہی کے مہینے میں ہوا۔ کہا جاتا ہے 9 ہجری 5 رجب المرجب، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مارکے میں مدینہ منورہ میں بہت بڑی جمعیت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بالعموم عالم اسلام ایک بہت بڑے شکنجے میں ہے، اور بالخصوص پاکستان۔ آپ روزانہ اخبارات پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر یلغار کے لیے پھر کفار اور مشرکین نے ایک بہت ہی عظیم اہتمام اور پروگرام بنا لیا، جس سے عالم اسلام کا مسلمان سخت پریشان، اور خصوصیت کے ساتھ پاکستان کا حال سب سے اب تک۔ آپ جن بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے کہ تجارت صفر ہو کر رہ گئی، اور ہمارے یہاں ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی، صرف فوجیں سمندر میں موجود ہیں۔ شیئر مارکیٹ، ہم اس پر کلام نہیں کر رہے کہ شیئر کا کاروبار جائز ناجائز، یہ تو الگ عنوان ہے۔ پاکستان کو صرف اس دھچکے سے جو معاشی دھچکا لگا وہ 50 ارب سے زائد ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت پاکستان اور مسلمان کس کرب میں مبتلا ہے۔ اس موقع پر ہر جگہ آپ سن رہے ہیں جہاد 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 کی صدائیں بلند ہو رہی۔ ہم نے اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت کا موقف کیا، مختلف جگہ جہاد کانفرنس کے ذریعے سے پیغام دیا، اور اس کا ایک نقطہ یہی ہے کہ اسلام کے خلاف اگر کوئی سازش اور پاکستان کو تباہ کرنے کے خلاف کوئی سازش، تو مسلمان ایک ہو کر باطل قوتوں کا مقابلہ کریں۔ اس کا مختصر خلاصہ، اسلام آپ جانتے ہیں ایک امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، جیسا کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک سلامتی کا مذہب۔ وہ اپنا پڑوسی چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کوئی، اس کو اذیت دینے کا قائل نہیں۔ جب ایک یہود اور نصارہ میں سے کسی کو اذیت دینا جائز نہیں، تو ایک مسلمان کو کیسے اذیت پہنچا سکتا؟ انسان اور مسلمان کی جو تعظیم اور تکریم اسلام نے کی ہے وہ کسی اور مذہب میں موجود نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمابت جنگ کے لیے تیار رہتے، تو کسی کے بغل میں برچھی ہوتی، کسی کے بغل میں بھالا اور تلوار، تو حضور اس کی نصیحت فرماتے کہ بھالے کی نوک جو ہے وہ نیچے کر کے پکڑو، کسی مسلمان کی طرف اسے کرنا بھی ایک مسلمان کے شرف کے خلاف ہے۔ کسی مسلمان کو دھار دار آلہ دکھانا یہ بھی اس کے مسلمانیت کے شرف کے منافی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام کیسا امن اور سکون کا مذہب۔ اب اس کی سلامتی اور اس کی امانت داری کا اندازہ لگائیے کہ مسلمان اگر جنگ کے ذریعے سے، لوگ تو اس کا ترجمہ بہت غلط کرتے ہیں کیونکہ بنیادی اصول سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اسکالر اس کا جواب نہیں دے پاتے کہ دیکھیے صاحب زبردستی حملہ کر کے لوگوں کو مسلمان بنا دیا ڈنڈے کے زور سے، ایسا نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نص ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہرگز نہیں۔ عزیزان گرامی، ایک اصول یہ ہے کہ جب مسلمان کسی پر جہاد کے تقاضے پورے ہونے کے بعد جب کسی پر یلغار کرے
تو یلغار کرنے کے بعد جب ان پر قابو پا لیں تو قابو پانے کے بعد اب ان کا قتل نہیں کیا جائے گا. اب ان پر اسلام پیش کیا جائے گا کہ تم مسلمان ہونا چاہتے ہو یا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان نہیں ہونا چاہتے, اس لیے جرنل جو ہے وہ آرڈر کر دے کہ سب کو قتل کر دو. نہیں, قابو پانے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک, تم مسلمان نہیں ہوتے, اب بتاؤ جزیہ دو گے, یعنی کہ اسلامی ٹیکس ہے, جزیہ دو گے. اگر انہوں نے جزیے کو قبول کر لیا تو جزیے کو قبول کرنے کے بعد اب یہودی یہودی رہے, عیسائی عیسائی رہے, اپنے دائرے میں رہ کر جو ان کا مذہب عبادت کا تقاضا ہے وہ بھی کرتے رہیں. اس کی بھی اسلام نے اجازت دی. البتہ جب مسلمان کسی ملک پر قبضہ کر لیں اور وہاں کے لوگ جزیے کو اسلامی ٹیکس کو قبول کر لیں تو اس کے قبول کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سر عام تبلیغ کریں, ایسی بھی انہیں اجازت نہیں ہوگی. اپنے گرجا میں, اپنے کلیسا میں, اپنی مندر میں انہیں گویا پوری اس بات کی آزادی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کے چپے چپے پر قبضہ کر لیا اور جہاں بغاوت ہوئی خود جا کر اسے کچل دی, لیکن ہندوؤں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو ہندوؤں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا. سلطان اورنگزیب اتنا مضبوط حکمراں تھا کہ وہ اگر چاہتا تو پورے ہندوستان کے ہندو اور بد مذہبوں کو قتل کر کے صرف اور صرف مسلمان ہی کو زندہ رہنے دیتا, اور اورنگزیب عالمگیر کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کے باوجود اس نے ایسا کام نہیں کیا. لیکن پھر جانتے ہیں کہ ہندو نے جب غلبہ حاصل کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا. اب جزیہ قبول کرنے کے بعد ان کے وہ حقوق ہو جائیں گے جو مسلمانوں کے ہوں گے. کیا مطلب ہوا کہ کوئی مسلمان کسی ایسے آدمی جس نے جزیہ دیا, اب یہ جزیہ دینے والے کفار ہمارے سرکاری دستاویز میں کہلائیں گے کافر, مشرک, ذمہ. ان کی عزت, ان کا مال اب مسلمانوں کے ذمہ ہو گیا. اب جب انہوں نے جزیہ قبول کر لیا, کوئی مسلمان اگر کسی ہندو کے یہاں ڈاکہ مارے گا, ثابت ہو جائے تو مسلمان کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی نے تو ہندو کے مال کو نقلی کی, یہاں اس نے چوری کی, اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا, اس لیے کہ یہ اب ذمہ ہو گئے. اچھا, پھر جس کو ہم کہیں گے حرب, دارالحرب, یعنی یہ کہ مکمل مسلمانوں کا قبضہ ہو. ایک دارالحرب کی تعریف ایک بہت طویل ہے, اس کی تعریف اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے اس کا رسالہ بھی ایک گویا ترتیب دیا. دارالحرب میں مسلمانوں کے ساتھ جب مظالم ہوتے ہیں, نہ انہیں اذان کہنے دی جائے, نہ انہیں مذہب کی آزادی ہو, تو دارالحرب کا قانون مسلمانوں کے لیے کافروں پر اتنا سخت ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک کافر پیاسا مر رہا ہو اور ایک کتا پیاسا مر رہا ہو, تو دارالحرب میں ایک کتا ایک کافر پیاسا مر رہا ہو اور ایک گلاس پانی ہو, چاہے تو کافر کی جان بچا لیں یا چاہے تو کتے کی جان بچا لیں. دارالحرب میں کتے کو پانی پلایا جائے گا, کافر کو نہیں پلایا جائے گا, اس لیے کہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے یہ دارالحرب میں. اور جب مسلمان ان کو اپنے زیر اثر کر لیں اور وہ جزیہ دیں, ان کے حقوق سب جو ہیں وہ اسی طرح ہوں گے. کسی سے آپ نے, میں نے اس لیے عرض کیا کہ کتنا سلامتی کا مذہب ہے, اس کا اندازہ عزیزان گرامی آپ اس سے کر لیجئے. لیکن وہی اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا کہ جب کوئی آنچ اسلام پر آ رہی ہو, مسلمانوں پر آ رہی ہو, تو ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد 4 ارکان تو دین کے سبھی جانتے, اور اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر جناب کلمہ پڑھنے کے سمیت 5 دین کے ارکان ہیں. اب 6واں رکن یہ ہوگا کہ تلوار لے کر میدان میں آن کر اسلامی سرحد کی حفاظت کی جائے, کہ جس کو جہاد سے تعبیر کیا جاتا, اور اس پر بے شمار حدیثیں ہیں. فرما جب تک تم جہاد کرتے رہو گے اسلام کی عظمت بلند ہوتی رہے, جب تک تم جہاد میں مصروف رہو گے اسلام کی سر بلندی اور اسلام کا غلبہ ہوتا رہے گا. اور اب تم نے جب جہاد چھوڑ دیا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, سارے لوگ جو ہیں وہ تمہیں اپنے زیر نگی کر لیں گے, اور اسلام کی ہیبت, اسلام کی شوکت اور مسلمان یہ سب کے سب مروب ہو جائیں گے.
1400 سالہ تاریخ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جس زمانے میں مسلمان تلوار سے محبت کرتا تھا، جہاد سے محبت کرتا تھا اللہ کے راستے میں، اور وہ یہ جب موقع آ جائے نہ بال بچوں کو دیکھتا نہ اپنے پرائے کو دیکھتا. آپ کو ایسے بہترین سنہری واقعات اسلام میں ملیں گے کہ باپ کافروں کی فوج میں اور بیٹا مسلمانوں کی فوج میں، ماموں ادھر ہے بھانجا ادھر ہے، چچا ادھر ہے بھتیجا ادھر ہے، یا اس کا ایسے آپ کو ملیں گے. اور بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ بھانجے نے ماموں کو قتل کر دیا، بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، جنگ بدر غزوہ بدر کے ایک عرصے کے بعد ایمان لائے. ایک دن ایمان لانے کے بعد اپنے والد سے کہنے لگے، میرے ابا یہ غزوہ بدر جب ہوا ایک مرتبہ آپ میری تلوار کی رینج میں آ گئے، بالکل نشانے میں، اور میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، مگر میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا. حضرت صدیق اکبر واہ 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 بھائی، فرما بردار بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کی پیٹھ ٹھوکتے کہ بھائی شاباش، ورنہ آج میں کہاں ابو بکر صدیق ہوتا اور کہاں حضور کا جانشین بنایا جاتا، یہ تو سب تمہاری دعاؤں کا توفیل. حضرت صدیق اکبر کا چہرہ بدل گیا، تیور بدل گئے، ایسا لگا قرآن سے کہ آنکھوں میں خون اتر گیا. کہا عبد الرحمن، اگر غزوہ بدر کے موقع پہ تو میری تلوار کی نوک کے نیچے آتا، قسم خدا کی میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، میں بیٹا سمجھ کے تجھے نہیں بخشتا اور حضور کا مخالف اور دین کا مخالف سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا. اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جذبہ جہاد میں کیسے سرشار. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہندوستان پر جب انگریز نے قبضہ کر لیا تو انگریز نے قبضہ کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں بڑا عیار اور مکار ہوتا ہے انگریز. اس نے اپنے جاسوسی نظام کو ہندوستان میں پھیلا دیا اور تمام جاسوسوں نے ہندوستان میں پھیل کر ان سے کہا گیا کہ مسلمانوں کے ان ایمان کا، ان کے عقیدے کا، ان کے نظریات کا جائزہ لیں کہ ان کو زیر کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے. وہ اتنا انگریز اس معاملے میں ہوشیار، اس نے ایک وقت تو بنایا اپنے مذہبی رہنماؤں کا، بنایا دانشور اور سیاست سے تعلق رکھنے والوں کا. ان سب نے جائزہ لے کر یہ رپورٹ ایک مرتب کی 1879 میں، اور 1880 میں ایک سال کا وقت دے کر جب ان کو جمع کیا. واقعات بہت طویل ہیں، انہوں کا کہو مسلمانوں کے نظریات کیا ہیں، تو آپ دیکھیے اس رپورٹ کا ماخذ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ مسلمان اپنے اوپر کسی کا تسلط برداشت کر ہی نہیں سکتا، کہ مسلمان کہیں کافر کے ماتحت رہ کے زندگی گزارے یا کافر کی جی حضور رہے، یہ اس کا بنیادی عقیدہ ہے. کسی کا غلام بن کر نہیں رہ سکتا. اسی لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ تمہاری ماؤں نے تمہیں آزاد جنا ہے، لہذا ہم آزاد ہی رہیں گے، کوئی ہمیں غلام نہ بنائے. اور کہا دوسرا ایک مسئلہ اور وہ یہ کہ ان میں ایک جملہ ایسا ہے کہ ان کے علماء اگر یہ فتویٰ دے دیں کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے یا کسی کافر کے خلاف جہاد کیا جائے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ فتویٰ آ جائے اور ان کے دینی رہنما اگر یہ فتویٰ دے دیں تو مسلمانوں کی فطرت یہ ہے کہ پھر یہ نہ بال بچے کو دیکھتا، نہ مال اور متاع کو دیکھتا، نہ دنیا نہ متاع دنیا کو دیکھتا، نہ مال و زر کو، سب کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگا دیتا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو سرد کر دیا جائے. یہ جناب اس کی ترکیب تھی. یعنی یوں سمجھیے آپ کہ انگریز کا ہندوستان پر مکمل قبضہ ہونے کے باوجود یہ جذبات مسلمانوں کے تھے کہ جہاد کا اگر اعلان ہو جائے تو مسلمان پھر اپنے بال بچوں کو نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. اب آئیے مختصر انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً جب بھی کلام فرماتے، بات فرماتے، تو موسم اور حالات کے اعتبار سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جنگی معاملات
اور جہاد کے جذبات کو بھی ہمیشہ زندہ رکھے. میں نے جو آیت تلاوت کی وہ اسی جانب آپ کو ترغیب دلا رہی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، هل ادلکم علی تجارت، فرمایا کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت یہ ہے کہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. وہ تجارت یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں سے، وانفسکم اپنی جانوں سے، اور خوب یاد رکھو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت شریف کے بعد کی پوری زندگی 11 سالہ تقریباً آپ دیکھیں، یہ 11 سالہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزیزان گرامی جہاد سے عبارت ہے. کیسے کیسے مارکے ہوئے یہ تو ایک بہت بڑی تفصیل ہے. ہم تو صرف اس جذبہ جہاد کو آپ کے دلوں میں ایک احیا اور اس کی تجدید کرنے کے لیے دو ایک واقعات وقت کی گویا جو گنجائش ہے اس کے مطابق عرض کرتے ہیں. پورے 11 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد مسلسل کیا. حضور جس میں خود تشریف لے جاتے، ہمارے علماء کے نزدیک جس جنگ میں حضور شامل ہو اس کو غزوہ کہا جاتا. اور کبھی ایسا ہوا کہ حضور کسی غزوے میں نہیں گئے، جنگ میں نہیں گئے، مگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو روانہ فرما دیا کرتے. مختلف مہمات پر صحابہ کرام جاتے اور ان کو پوری ہدایت دے کر کسی مناسب تجربے کار آدمی کو ان کا امیر یعنی جرنیل بنا کر کے اور ان کو روانہ کر دیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی فضیلت میں بتایا. ہم نے اپنے شہروں میں جو کانفرنس ہوئی ان میں بھی اس کا کچھ حصہ کیا. حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں 2 آنکھیں ایسی ہیں وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی. سرکار وہ 2 آنکھیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک آنکھ تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے بہی ہو، یعنی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مولا مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، میں تو بڑا گناہ گار اور ایسا گناہ گار آدمی تیرے دربار میں کل قیامت میں کھڑا ہوگا تو میں کہاں اس لائق کہ تیرے دربار میں جواب دہی کر سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے، خشیت اور خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں میں آنسو نکل آئیں. یقین جانیے بڑے بڑے دریا جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، اور جہنم کی آگ کا عالم یہ ہے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. جانتے ہو یہ آگ کیا ہے؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن کیا ہے؟ آپ اب جب چولہا جلاتے ہیں اس میں ایندھن یا تو کوئلہ ہوتا، اس کا ایندھن یا تو لکڑی ہوتی ہے، یا اس کا ایندھن بجلی، یا اس کا ایندھن گیس ہے، کوئی نہ کوئی تو ایندھن ہوتا. فرما اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. جہنم جس سے دہکائی جائے گی اس کا ایندھن لکڑی یا کوئلے نہیں بلکہ اس کا ایندھن جو ہے وہ آدمی اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، مسلمانوں بچنا، یہ تو کافروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو اب غور فرمائیے آپ اتنا بڑا جہنم کہ اگر آپ 7 دریا اور پورے دنیا کا سمندر بھی جہنم پر ڈال دے تو جہنم کی آگ نہیں بجھے گی، مگر خوف الہی سے مسلمان کی نظر سے 2 قطرے گر جائیں یہ جہنم کو بجھا دیتا. اس لیے فرمایا کہ وہ قطرے جو خوف الہی سے تمہاری آنکھ سے نکلے گویا وہ جہنم کو بجھا دیتے ہیں. اور حدیثوں میں ہے اور فرما وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا بھلے من خاف مقام ربہ جنتان، میں تو ہر شخص کو ایک ایک جنت دوں گا مگر جو کل قیامت میں میرے دربار میں کھڑے ہونے سے خشیت کر جائے، میرے دربار میں کھڑے ہونے سے خوف کر جائے تو میں نے تو کل قیامت میں اس کے لیے 2 جنتوں کا اہتمام کیا، 2 جنتیں رکھی. فرما وہ آگ جو خوف الہی سے بہ جائے، یہ آنسو جو ہے وہ آگ کبھی جہنم میں نہیں جائے. اور ایک وہ آگ جو اسلامی سرحد پر جہاد کی غرض سے جاگی ہو، وہ آگ بھی کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گی. میں نے عرض کیا ان اپنے جلسوں میں اور آپ کو بھی سناتا ہوں
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک لشکر کو روانہ کر رہے، ان کو بٹھا دیا، کہا چلو، اور وہ بھی ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ آپ جانتے ہیں اپنے وقت کی امیر المومنین ایک عام فوجیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ہر شخص اپنی پلکیں اور آنکھیں بچھا رہا، حضور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ بس آپ رک جائیے، یہیں سے رخصت فرما، یہیں سے رخصت فرما، اتنی دور پیدل چلنے کی کیا ضرورت؟ فرما نہیں، تم نہیں جانتے۔ یہ لے گئے اور مضافات مدینے میں کہا اب تم اپنی جنگی مہمات پر جاؤ اور یہاں سے تمہیں میں خدا حافظ کرتا ہوں، مگر سنو تم میں کہ کچھ لوگ مجھ سے یہ کہتے رہے کہ یا امیر المومنین یہیں سے رخصت کر دیں، ہم یہیں سے اپنی مہم پر چلے جائیں گے۔ میں تمہیں یہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ یہاں تک پیدل کس لیے آیا؟ فرما میں اس لیے آیا کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا تھا کہ اے میرے غلاموں، کہ جس کے قدم اللہ کے راستے میں گرد و غبار آلود ہو جائیں وہ قدم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جن پیروں پر مٹی لگ جائے، گرد لگ جائے اللہ کے راستے میں، تو وہ قدم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے میں تمہیں پیدل اللہ کے راستے میں رخصت کرنے کے لیے آیا، گویا میں بھی اللہ کے راستے میں چلا تو میرے پیر جو گرد و غبار آلود ہو گئے تاکہ میں اس بشارت کا حامل ہو جاؤں، اس بشارت کو میں بھی پالوں۔ اب بتائیے جن کے جذبات کا عالم یہ ہو تو جہاد کے میدان میں ان کا عالم کیا ہوگا؟ گرامی کہ جس وقت جذبہ جہاد مسلمان میں اجاگر تھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اور ایسے ایسے نقش دنیا پر مسلمانوں نے عزیزان گرامی رکھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور ایسے موقع پر کسی نے سستی کی، ایسی سرزنش ہوئی کہ ہمارے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوتا تو ہمارا تو اکیلی ہو گیا ہوتا۔ حضور نے تبوک کی تیاری، پتہ لگا کہ شام کا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا، پوری تیاری کے ساتھ حضور نے سب کو آگاہ کر دیا، فرما سب تیار ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا غزوہ تبوک کا کہ حضور جب لے کر چلے، ایک دو نہیں، جنگ بدر میں تو 313 اور تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر حضور کے ساتھ۔ اب تشریف لے گئے، تبوک کو بھی بغیر جنگ کے زیر نگی کر دیا۔ جب تبوک پہنچے تو وہاں کے حکمرانوں نے سلنڈر کر دیا، کام جزیہ دینے کے لیے تیار، اسلامی ٹیکس دینے، اور جو ادھر ادھر کے جو لوگ تھے سردار انہوں نے بھی حضور کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ جنگ تو نہیں ہوئی جس کے لیے نکلے، اس لیے کہ شامی حضور کے مقابلے میں آئے نہیں، یا یہ مشہور ہو گیا کہ صاحب یہ خبر ہی غلط تھی، وہ اپنی جگہ سے چلے نہیں۔ مگر اس کا اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ جب حضور مدینہ شریف سے مہم پر چلتے تو کچھ لوگوں کو خود ارشاد فرماتے یہ لوگ مدینہ شریف کی نگرانی میں رہیں گے، یہ کچھ گھڑ سوار ہیں جو مدینہ شریف کے ارد گرد گھوم کر اس کے حصار کی حفاظت کریں گے، جس کو آرمی زبان میں موبائل ڈیوٹی کہا جاتا، یہ گشت کرتے رہیں۔ یہ حضرات کوئی مسئلہ ہو جائے، یہ یہاں کے جتنے مسائل ہیں ان کو نمٹائیں گے جزوی طور پر مدینہ کا کوئی حاکم یا کوئی امیر۔ اور بعد بوڑھوں کو کہہ دیا گیا کیونکہ یہ زمانہ بہت زیادہ گرمی کا ہے لہذا آپ شرکت نہیں کریں گے، عورتوں کو بھی کہہ دیا گیا آپ شرکت نہیں، بچوں کو کہہ دیا گیا اور شرکت نہیں۔ تقریباً 80 منافق بھی رک گئے، 80 تعداد کی منافقین کی، ایک دو تو ساتھ ہو گئے جو بعد میں ایمان لے آئے، لیکن یہ سب کے سب یہاں رک گئے۔ عزیزان گرامی 3 صحابہ ایسے تھے جو بغیر کسی عذر کے رک گئے، اللہ اکبر، 3 صحابہ بغیر کسی عذر کے جب رک گئے۔ اب سنیے ان پر تعذیب کا عالم کیا ہوا۔ ان میں سے ایک حضرت کعب ابن مالک، 2 اور صحابہ، یہ تینوں بغیر کسی عذر کے رک گئے۔ اللہ اکبر، ظاہر ہم صحابہ کو معصوم تو نہیں کہتے، کوئی نہ کوئی سہو کسی سے ہو گیا۔ جب جنگ کے لیے نکلے سب سے بڑا دنیاوی پہلو یہ تھا کہ کھجور کے پکنے کا موسم تھا اور پورا سال عرب یہ کھجور ہی پر گزارا کرتا تھا، اور کچھ مال اور متاع یہ تینوں حضرات جو تھے ذرا سا کوئی دنیا کی جانب مائل ہو کر کہ ہر جنگ میں تو ہم نے شرکت کی ہے، اگر اس میں رہ جائیں گے تو کیا ہوگا، ٹھہر گئے۔ حضرت کعب جو تھے وہ بھی جناب کعب ابن مالک وہ بھی ٹھہر گئے، اور اس غرض سے کہ چلو اور غزوں میں تو شرکت کرتے رہے، آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے،
یہاں تک کہ یہ لشکر مدینے سے نکل گیا. واپس آنے کی جب اطلاع ہوئی اب یہ تینوں بڑے پریشان. کعب ابن مالک کہتے میں نے سوچا کوئی میرے جیسا کوئی ہے یا نہیں. پتہ لگا کہ 2 اور صحابی ہیں. حضور مدینے منورہ تشریف لے آئے. اب انہوں نے سوچا کہ جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا لوں, کوئی بہانہ کر لوں, مگر ڈر یہ لگا کہ میں اگر جھوٹ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ تو اس اللہ کے رسول نے سچ ان پر منکشف کر دے گا. اب جب سچ ان پر منکشف کر دے گا تو میرا کیا حال ہوگا. میں نے یہ ٹھان لیا کہ کچھ بھی ہو میں بولوں گا سچ. آ گئے حضور کی بارگاہ میں. فرما کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا حضور کچھ نہیں, میں سچ کہتا ہوں کہ میں دنیا میں مصروف ہو گیا اور میں اتنا خوشحال ہوں کہ کوئی امر ایسا مانے نہیں کہ میں جنگ میں نہ جا. بس مجھ سے سستی ہو گئی. دوسروں کو بلایا, کہا ہم سے بھی سستی ہو گئی. تینوں نے سچ بات بتا دی. اب حضور علیہ السلام نے پوری جماعت سے فرمایا ان تینوں کا مکمل بائیکاٹ, مکمل ان کا بائیکاٹ. یہ سلام کریں تو ان کا جواب نہیں دینا ہوگا, یہ کلام کرے تو ان سے بات نہیں کرنی ہوگی. اللہ اکبر. جو کرب میں ان کا وقت گزرا, حضرت کعب کہتے ہیں کہ اب میں لوگوں کو کہتا زور زور سے السلام علیکم السلام علیکم, لوگ جواب ہی نہیں دیتے. باوجود اپنے ہونے کے لوگ ایسا لگا کہ میں اجنبی زندگی گزار رہا ہوں. اب میں سب سے بڑی مجھے فکر یہ ہو گئی کہ مولا میں ایسی حالت میں اگر مر گیا تو میرے آقا تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں. اور ایک خوف مجھے یہ لاحق ہوا, خدا نہ خواستہ کہیں حضور کا وصال ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. میں سخت پریشان ہو گیا. 40 دن گزر گئے اور سارا وقت میرا رونے میں گزرا ایک ذریعے سے سہم کی وجہ سے. اب کیا ہوا کہ ایک آڈر اور آ گیا. حضور علیہ السلام نے تینوں کی ازواج کو بلایا اور بلانے کے بعد کا خبردار تمہارے شوہر تم سے خلوت نہ کریں, تم سے بالکل دور رہیں. حضرت کعب کی اہلیہ نے کہا کہ وہ تو آج کل اس طرف رغبت میری جانب بالکل نہیں, اس لیے کہ ان کا تو اکثر وقت جو ہے وہ رونے ہی میں گزر جاتا. لیجیے صاحب, تینوں کی بیویوں کو بھی الگ کر دیا. ان کا اب تو اور قیامت آ گئی. اسی شش و پنج میں ہم کہ کس طریقے سے معاملہ ہو. حضور نے یہ ارشاد فرما دیا جب انہوں نے اعتراف سے خطا کیا تو فرمایا اچھا اب میں نے تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا, تمہارا معاملہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا. یہ باہر نکلے لوگوں نے مشورہ دیا بھلے مانت, تو حضور سے کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں, آپ میرے لیے استغفار کر دیں, ہو سکتا تمہارا کام ہو جا. انہوں نے کہا اب تو مجھ میں ہمت نہیں, حضور نے تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. ہم تینوں کہا 50 دن مسلسل اس کرب میں گزر گئے. اللہ اکبر. میں چھت پہ بیٹھا, حضرت کعب کہتے میں نماز فجر پڑھ رہا تھا چھت پر. نماز پڑھ کے جیسے فارغ ہوا ایک شخص نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ کعب تمہیں مبارک ہو, میں نے اتنی ہی بات سنی تھی کہ میں سجدے میں گر گیا. میں سمجھا کہ میری اللہ نے معافی قبول فرما لی ہوگی. ایک گھوڑ دوار دوڑتا ہوا آیا اور آن کر کے کہا کہ ہمیں حضور نے بھیجا ہے اور فرما خوش ہو جاؤ تم تینوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا. فرما میں نے جب اس آدمی کو دیکھا تب غور فرمائی تھے تو مالدار, لیکن کہتے میرے بدن پہ ایک ہی جوڑا تھا. میں نے سوچا یہ آدمی نے مجھے خوشخبری دی ہے, میں اس کو کیا تحفہ دوں. میں نے اپنے پڑوسی سے مانگ کر ایک جوڑا پہنا اور میں نے اپنا وہ جوڑا اسے انعام میں دے دیا. کہا تو نے خوشخبری دی, لے یہ جوڑا تیرا. اب جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور علیہ السلام فرمایا کعب اور تم دونوں تمہاری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی. اب دیکھیے ایمان اور دیانت کا اندازہ. اللہ اللہ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ یہ آفت مجھے باغ کی وجہ سے آئی, اونٹوں کی وجہ سے آئی, یہ مال کی وجہ سے آئی. انہوں نے بھی کہا کہ یہ آفت ہمیں دنیا کی وجہ سے آئی. اب گواہ رہیے کہ یہ آفت چونکہ دنیا کی وجہ سے آئی, ہم یہ سارا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے تاکہ آئندہ کوئی چیز ہمیں جہاد میں روکنے پر معاون مددگار نہ ہو. حضرت کعب نے کہا یہ باغ بھی صدقہ, یہ اونٹ بھی صدقہ, یہ گھر کا سامان بھی صدقہ. تو حضور کو کہنا پڑا کعب کچھ گزارے کے لیے اپنے پاس رکھ لو, کچھ تھوڑا سا مال گزارے کے لیے رکھ لو, یہ سارا دو گے تو تمہارے بچے کیا کھائیں گے. کیا حضور آپ اگر فرماتے ہیں تو میں کچھ گزارے کے لیے رکھ لیتا ہوں. اور ساری زندگی کا اثاثہ جس نے جنگ میں شامل ہونے میں رکاوٹ کی, کہا اس کا علاج یہی ہے کہ اس دنیا کو اپنے گھر سے نکال دیا جائے. تو آپ نے دیکھا ذری سی غلطی
کتنے بڑے خمیازہ ان تینوں صحابہ کو بھگتنا پڑا. غرض یہ کہ جب جہاد کا اعلان ہو جائے، جذبہ جہاد جب مسلمانوں کے دل میں اجاگر ہو جائے، عزیزان گرامی وہ دنیا اور متاع دنیا کو نہیں دیکھتا. اور بعض صحابہ نے تو وہ نقش سب کیے کہ میں کیا کیا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. جب مسلمان عراق کی جنگ کی طرف عیسائی یہودیوں کے رونتے ہوئے جا رہے، کسی امت کا آپ واقعہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پڑھ لیں، انشاءاللہ کسی نبی کے غلام میں آپ کو یہ جوہر نہیں ملے. ہر نبی اپنے کمال پر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ان کے ساتھیوں نے جو معاملات کیے اور پیارے مصطفیٰ کے غلام نے جو معاملات کیے، اس کی نظیر آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی. حضرت سعد ابن ابی وقاص فوج کی کمان کر رہے، عیسائی یہودیوں کو مارتے مارتے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا دیا. انہوں نے پہلے سے اہتمام کر لیا تھا بڑی بڑی کشتیوں کا. اب جب مسلمان فوج آخری مرحلے میں پہنچی، یہاں میں کشتیوں میں بیٹھ کر کے بھاگ گئے، کشتیوں میں بیٹھ کر کے بھاگ گئے اور خوب خوش ہونے لگے کہ دیکھا کیسا مسلمانوں کو جھانسا دیا. کیونکہ مسلمانوں کے پاس کشتیاں تھی نہیں، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان کس پختہ عزم کا مالک. یہ سب یہ نکل کر جانے لگے. حضرت سعد ابن ابی وقاص دریا کے کنارے پہنچ گئے، دیکھا کہ یہ خوش ہیں، بھاگ رہے ہیں، اب کیسے تعاقب کیا جائے، کشتیاں تو ان کے پاس نہیں. حضرت سعد ابن وقاص نے کہا ہم اللہ کے راستے میں نکلے، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس کی عطا سے ہم اس کے مالک. فرما مسلمانوں ڈال دو دریا میں اپنے گھوڑے. اب مسلمانوں نے گھوڑے تیار کر لیے دریا میں ڈالنے کے لیے. مجھے بتائیے عقل و خرد کام کرتی ہے کہ دریا میں تو کوئی بھی وزندار چیز چلی جائے وہ ڈوب جاتی ہے، گھوڑا سمیت آدمی ڈوب جائے، سارا لشکر تباہ ہو جائے. خودکشی کرنے کے مترادف ہی آرڈر تھا بظاہر اگر آپ دیکھیں، مگر اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ تھا. فرما ڈال دو دریا میں اپنے گھوڑے. سب نے گھوڑے تیار کر لیے. ایک بات ساتھ کی ذہن میں آئی، فرما سنو سب پیچھے ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ سعد نے ساری فوج کو دریا میں ڈال دیا. فرما تم سب پیچھے ہو جاؤ، قسم خدا کی سب سے پہلے سعد کا گھوڑا جائے گا. ساری فوج پیچھے ہو گئی، سعد نے اپنا گھوڑا آگے لگایا رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد بسم اللہ مجرہا وہ مرساہا کہہ کر جب سب نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈالے، سمندر پورا گونج گیا مسلمانوں کے نعرے سے. اور مسلمان دریا پر ایسے دوڑ رہے تھے جیسے بجری پر دوڑ رہے، جیسے زمین پر دوڑ رہے. ایک مورخ نے تو یہ تک لکھ دیا کہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے پانی کے قطرے نہیں، مٹی اڑ رہی تھی، مٹی اڑ رہی تھی. اور دریا کو عبور کر کے اب جناب پہنچ گئے. عیسائی اور یہودیوں کو پکڑ لیا. اب بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ مگر جرنیل نے سارے سپاہیوں کو جمع کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ کسی کا کوئی سامان حرب دریا میں تو نہیں گر گیا؟ اس لیے کہ ہم بڑی دور آئے اور بڑے عرصے سے جنگ کر رہے ہیں، کہیں جنگی سامان ہمارا گر گیا دریا میں، ہمارے لیے بڑا نقصان ہوگا. سارے سپاہیوں کی لائن لگائی، تمہاری تلوار محفوظ ہے؟ تیر کمان داروں سے پوچھا تمہاری کمان اور یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں؟ تمہاری وہ تلواریں محفوظ ہیں؟ سب نے کہا محفوظ ہیں. کچھ گرا تو نہیں؟ کہا کچھ نہیں گرا. ایک غریب آدمی سپاہی پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، کہنے لگا اے ہمارے سالار، میرے ہتھیار سامان حرب تو ہیں، میں ایک لکڑی کے کٹورے سے پانی پیتا تھا، وہ لکڑی کا کٹورا میرا دریا میں گر گیا. ارے ان کا جانے دو، لکڑی کے کٹورے کا خیال رکھا 2 پیسے کے کٹورے میں، مگر کافروں کو دبدبا بتانا تھا کہ مصطفیٰ کے غلاموں کا عالم یہ، کیا تم ایسوں کو مسخر کر سکتے ہو؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص دریا کے کنارے آ کر دریا کو مخاطب کیا تو او دریا، ہمارے ایک ساتھی کا کٹورا تجھ میں گر گیا، میں تمہیں آرڈر کرتا ہوں کہ کٹورا ہمارے سپاہی کا واپس کرو. ارے صاحب یہ دریا کے کنارے آرڈر دینا تھا کہ پانی میں ایک بگولا بنا، ایک ایسا چکر اور زور سے چکر لگنے کے بعد ایک پچھاڑ جناب جب آئی کنارے سے، ان صحابی کے لکڑی کا کٹورا واپس آ گیا. اب تو کسی کچھ نہیں گرا. اب فرما پکڑو یہودیوں، پکڑو ان نصارا کو، دیکھتے ہیں کہاں بھاگتے. مجھے بتائیے ایسی فوج
اور ایسے لوگوں سے کوئی دنیا کا آدمی جنگ کر سکتا ہے؟ کیا ایسے لوگ مسخر ہو سکتے ہیں؟ وہ جوہر ہم میں پیدا ہو جائے، وہ جذبہ ہم میں پیدا ہو جائے، یقین جانیے دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو مسخر نہیں کر سکتی۔ مگر کیا کیا جائے؟ ہم نے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا، اپنے اکابر کی سیرت کو چھوڑ دیا، ان پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ ذلت اور رسوائی عزیزان گرامی ہمارا مقدر بن گئی، ورنہ ہماری شان تو یہ تھی۔ اقبال کہتا تھا گشت و گشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ارے بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ارے زمین تو زمین ہے ہم نے دریا میں بھی گھوڑے دوڑا کر اور جناب جنگ کی ہے۔ پھر اقبال جواب شکوہ میں ہم پر لام تان کرتے ہوئے کہتا ہے یہ تھے تو آبا تمہارے ہی پر تم کیا؟ یہ جو قصہ میں نے بتایا یہ تمہاری عادت، یہ تمہاری ہی تعداد، یہ تمہارے ہی بزرگ سے تو تھے تو یہ آبا تمہاری، پر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ بھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پر ہاتھ بھرے انتظار کر رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح تم پہ بھی دھنی بٹیر نازل ہوگی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ بھرے منتظر فردا، تم یہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح قوم پر تمہارے حلوہ نازل ہوگا، تم تو یہ جنگ لڑنے کے عادی ہو گئے۔ انگلی چٹھا کر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی برطانیہ کی توپ میں کیڑے پیدا کر دے، اے اللہ تبارک و تعالی ہم سب درود شریف پڑھ کر دعا کرتے ہیں کہ امریکہ کے ایٹم بم میں دیمک پیدا کر دے، تم یہ دعا کرتے ہو؟ اللہ اللہ، حضور نے یہی تو ارشاد فرمایا میرے غلاموں جنت تلاش کرو، حجرے میں بیٹھ کر تسبیح پھیرتے ہوئے جنت تلاش کرو، منبر پر بیٹھ کر بہترین واز کرنے کے ذریعے جنت تلاش کرو، محراب میں اچھی اچھی نمازیں پڑھا کر، فرما سنو جنت کو تلاش کرو تلواروں کی سائے میں۔ صحابہ نے جنت کو تلواروں کے سائے میں تلاش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کا نام عزیزان گرامی تاریخ مزین اور نہایت مرق اور مسجع ہے۔ ہم ان کے وارث ہیں، ہمیں بھی اپنے عزائم کو ایسا بلند رکھنا چاہیے کہ اسلام پر حرف آ جائے، پاکستان کی سالمت حرف آ جائے تو ہم میں بھی یہی جذبہ جہاد اگر ہو انشاءاللہ دنیا کی بڑی سے بڑی قوت مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔